کہاں گئے وہ لوگ جو ہر وقت کہتے ہیں گورے بہت اچھے, ایٹیٹیوڈ. کل ایک ہمارے دوست لندن سے بھرے ہوئے, ان کا فون آیا نا, آڈیو بھیجی انہوں نے, مفتی صاحب آپ کے بیان میں آپ نے بہت عجیب بات کہی ہے, آپ نے کہا یہ گورے تھینک یو, تو یہ جو ہے فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ تھوڑی کر رہے ہیں, یہ تو بڑے بڑے ملک مل کے کر رہے ہیں, تو یہ تھینک یو یہ تو ہے نا, ہماری حالت دیکھیں, ان کی حالت دیکھیں. مجھے آ گیا غصہ. میں نے کہا میں مانتا ہوں اخلاق تھینک یو بھی اچھی چیز ہے. پورا یورپ امریکہ متحد ہے یا نہیں اس وقت فلسطینیوں کے خلاف؟ ساری دنیا مانتی ہے ناجائز قبضہ کس کا ہے, اسرائیل کا. ساری دنیا مانتی ہے. کیوں سپورٹ کر رہے ہو بھائی؟ ایسے تھینک یو کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہاں کی عوام کیوں نہیں اپنے حکمرانوں کے خلاف احتجاج کرتی؟ کیوں نہیں اپنے حکمرانوں کو بولتے بھائی یہ آپ نے ہمیں اتنے اخلاق سکھائے, آپ نے ہمیں اتنی تمیز سکھائی, اور ہمیں اسکولوں میں سکھایا کہ سب سے پہلے انسانیت ہے, مذہب کو بھی دوسرے نمبر پہ رکھ دیا, تو آج وہ انسانیت کہاں گئی؟ قرآن بار بار کہتا ہے کہ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے نا, جن کو حساب و کتاب کا خوف نہیں ہے, وہ ایک تھوڑے سے لیول پہ اچھے ہو سکتے ہیں, بڑے لیول پہ اچھے نہیں ہو سکتے. اور میں نے کہا ان سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, نہ ان کا گیس کا مسئلہ, نہ بجلی کا مسئلہ, نہ ان کے حکمران کرپٹ ہیں, نہ ان کے لیے کرپٹ نہیں ہے, دوسروں کے لیے ہوں گے. علاج فری ہو رہا ہے تو تھینک یو ہی کہنا ہے میرے بھائی. اخلاق کا پتہ جب چلتا ہے جب ٹینشنوں میں ہو انسان. ہماری والی ٹینشن ہے ان کو دو, پھر میں دیکھتا ہوں انگریز کے منہ سے کتنے تھینک یو نکلتے ہیں. اور انگریز کو ایک ہفتے کے لیے یہاں چھوڑ کے تو دیکھو, تھینک یو کا لفظ اس کی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا. ایک دن آئے گا جب پاکستان سے جائے گا, وہ کوئی کہے گا نا تھینک یو, وہ ڈکشنری میں دیکھ رہا ہوگا یار تھینک یو کا مطلب کیا ہوتا ہے. جو ایشیائی ملکوں کا, غریب ممالک کا حال کیا ہے ان لوگوں نے, اس کے بعد ہم ابھی بھی اگر مسکرا رہے ہیں یہ ہمارا ظرف ہے, ہمارا حوصلہ ہے. جو فلسطین کی خبریں ڈیلی آ رہی ہیں یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہو, بتاؤ اس کے بعد انسان کا دیواروں سے سر مار کے رونے کا نہیں دل کرتا؟ یہ تمہارے ساتھ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تم کیسے برداشت کرتے. ایک مرتا ہے نا ان ملکوں میں کوئی ایک, پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے. اور کشمیر میں اور فلسطین میں کتنا خون بہایا جا رہا ہے ناحق انسانوں کا. آج سے نہیں 70 سال سے زیادہ ہونے والے ہیں. کوئی رونے دھونے والا نہیں ہے, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. آج اس دنیا کا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کتنے پانی میں ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کے حکمران ایسے, تو ہمیں کس نے دیے یہ حکمران؟ ہمارا سسٹم بھی تو انہوں نے بنا کے دیے, جو ہمارے اوپر جو یہ ایک فضول نظام ہے جس کے تحت جو جس طرح کے کرپٹ حکمران ہم پہ مسلط ہیں, یہ سسٹم بھی تو انہی کا بنایا ہوا ہے. یہ ہمارا سسٹم تھوڑی ہے. سعودی عرب اس سسٹم کو قبول نہیں کرتا, جمہوریت کو. آج سعودی عرب میں امن بھی ہے, اکنامکلی ترقی بھی کر رہا ہے. مسقط اس کرپٹ سسٹم کو قبول, عمان نے قبول نہیں کیا. بادشاہت ہے, وہ نہیں مانتا جمہوریت کو. امن بھی ہے, اکنامکلی بھی ترقیوں کی بلندیوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں جو جمہوریت کا گندا سڑا ہوا پلید نظام ہے, اس میں کبھی بھی آپ 100 سال میں بھی ملک میں ترقی کی امیدیں مت رکھو. یہ نیچرل ہے ہی نہیں. نیچرل نظام وہ ہوتا ہے حاکم ایک ہو, ساری پاور اس ایک اکیلے حاکم کے پاس ہو. یہاں اختیارات اتنے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یار کس منسٹری کے ذمے کون سا کام ہے. ہم تو ایک گٹر کے ڈھکنوں کو رو رہے ہیں نا, مجھے اب تک نہیں پتا چلا یہ گٹر کے ڈھکن ذمہ داری کس کی ہے. میں گورنر کو ذمہ دار ٹھہراؤں یا کسی وزیر کو ذمہ دار ٹھہراؤں یا کے ایم سی والوں کو ذمہ دار ٹھہراؤں, یہی نہیں پتا چلتا. پھر کے ایم سی والے کے کسی خاص شخص کے پاس آپ جاتے ہو, کہتے ہو یہ تو اس کو فنڈ ملا تھا, وہ کھا کے بھاگ گیا, میرا کیا قصور ہے. اب ہمیں کیا پتا اس کو فنڈ ملا ہے کہ اس کو فنڈ ملا ہے. کوئی کے ایم سی کا بندہ ہے جو سارے گٹر کے ڈھکن کراچی کے کھا گیا ہے. وہ کراچی کے جتنے گٹر کے ڈھکن ہیں 2-4 بندوں نے مل کے کھائے ہیں. اب آپ اندازہ لگاؤ, اس میں تم کہو کہ فلسطین کے لیے ہمارے حکمران آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. وہ بھائی جو گٹر کے ڈھکن کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ان میں اتنی پاور ہوگی کہ وہ اسرائیل سے لڑیں گے جا کے؟ یہ گندا سڑا ہوا نظام, اس میں تو 2-4 کوئی اچھے آ جائیں تو بس ان کی سیوا کر لیا کرو بیٹھ کے. ہم بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ, لیکن ان کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں. ابھی الحمدللہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے. سندھ کے جو ابھی موجودہ گورنر ہیں, کیا نام ہے ان کا,
बड़े अच्छे आदमी है कामरान टेसोरी साहब, मैं पर्सनली उनसे मिला हूं, उलमा की मुलाकात, बहुत नर किस्म का आदमी है वो। लेकिन भाई इस सिस्टम में हाथ पांव ऐसे बंधे हुए हैं, आप एक लिमिट तक जा सकते हैं, उससे आगे आप बोलो नहीं जा सकते। मजहबी उमूर के वजीर से हमारी मुलाकात हुई, हमने कहा हजरत ये सही कर लें। उन्होंने कहा भाई मुझे पहले से आके बता दिया गया था, इससे आगे बढ़ने की कोशिश की ना तो बड़े बड़े अजदहे बैठे हुए हैं, वो मजहबी उमूर ही के अजदहे हैं, पुराने वुज़रा हैं। उन्होंने बोला अगर ज्यादा सिस्टम ठीक करने की कोशिश की तो आपको अपनी रिपेयरिंग दोबारा कर, आपको खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा अपने आप को, इतने खराब हो जाओगे आप। पूरा ये जमहूरियत का निजाम नहीं भाई। सऊदी अरब में अगर एक गड़बड़ कहीं होती है, जिम्मेदार कौन है? बादशाह। वो कहता है मेरा कंट्री है, बादशाह कितना खा लेगा यार, एक आदमी कितना खा लेगा, बनाता भी तो है ना। आपको जब पता हो ना ये मेरा घर है, मैं 5 साल के लिए हूं यहां पे, ये मेरा है, तो आप खाओगे भी तो, लेकिन उस घर को बनाओगे भी आप। ये जमहूरी निजाम नहीं चल सकता भाई। अगर आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते तो कम से कम सदारती निजाम ले आओ ना। किसी हद तक पावर एक शख्स के पास तो जाए, उसको तो पकड़े आदमी। अभी फिर वही गेम जनाब तशरीफ ले आए हैं, अब फिर नवाज शरीफ, फिर मुस्लिम लीग, फिर पीटीआई का दोबारा फिर धरने होंगे, फिर इमरान खान को देखेंगे हम, फिर नवाज शरीफ को देखेंगे, फिर हम जरदारी को देखेंगे। हमारी किस्मत में यही रह गया मेरे भाई। एक बंदा ले आओ तमीज से यार, उसको बोलो ये सब तेरा मुल्क है, बस कितना गलत कर लेगा, कुछ तो सही भी करेगा ना। बेशक वो आमिर हो, डंडे के जोर पे आ जाए यार। तो जो आपका गंदा सेटअप चल रहा है ना, ये बाहर वालों ने मुसल्लत किया हुआ है आपके ऊपर। सऊदी अरब में अगर जमहूरियत होती ना तो ये हाल हम हज उम्रा भी तमीज से नहीं कर सकते थे। हर वक्त डर होता कोई बम ना फट जाए। यहाँ पे रोजाना इत्तलात आती, उम्रे के दौरान, हज के दौरान इतने हाजी दुनिया से तशरीफ ले गए बम धमाके के नतीजे में। तो ये निज़ाम सही नहीं है जो हमारे कंट्री में चल रहा है। इसमें यही होता रहेगा, उखाड़ पिछाड़, वो आ गया, फिर वो आ गया, फिर वो आ गया, फिर वो आ गया। अल्लाह ही जाने नतीजा क्या निकलेगा। लोग कहते हैं फौज गलत है, मुझे नहीं पता फौज सही है फौज गलत है, ये बातें तो मैं यहाँ बैठ के मैं करूंगा भी नहीं। फौजियों से बोलो, वो बोलो कि अगर हम उसको छोड़ देते तो वो तो बेच के खा गया था, हम उसको छोड़ देते तो वो बेच के खा गया था। कुछ सबूत भी होते हैं उन लोगों के पास कि वाकई बेच रहा था। अब इसकी तहकीक कौन करेगा भाई। फिर एक नई जंग छिड़ जाती है, कुछ कहते हैं फौज करप्ट है, कुछ कहते हैं पीटीआई गलत है, कुछ कहते हैं नवाज शरीफ गलत है। और अफसोस इस पर हो रहा है, अभी फिलिस्तीन में क्या कुछ हो रहा है उसमें भी यही क्लिप चल रहे हैं। तो इस जंजाल से आप निकल सकते नहीं हो। इसलिए पाकिस्तान में तो मैं कहता हूं भाई, गवर्नमेंट पे जो भरोसा करके यहां रह रहे हैं ना, उससे बड़ा दुनिया में कोई बेवकूफ बोलो नहीं है। आओ, और जो बाहर निकल सकता है ना, बाहर अच्छी जॉब मिल रही है, ऐ वहीं बाहर ना भागो। बिला वजह भाग गए तो लोग समझते हैं वहां को सोने के निवाले मिल रहे हैं। काबिल लोगों के लिए बाहर मुल्कों में जगह है, बेकार लोगों के लिए और ज्यादा अजाब में आ जाओगे। यहां कम से कम किसी होटल के बाहर जाके खड़े हो गए ना अल्लाह के नाम पे, एक निहारी वो 10 निहारियां खिला देगा। बाहर जाके कुछ भी नहीं है और आपके कोई रिलेटिव भी नहीं है तो बड़ी मुसीबत में हो। वहां तो मैंने भी मस्कत में चाय पी, नाश्ता किया ना, कितने पैसे कह रहे? 300 सिक्के, 300 पैसे। बड़ा खुश हो गया, 300 सिर्फ पैसे। पता चला वो 300 पैसे यहाँ के 300-400 रुपए बन रहे हैं। समझते हो कि नहीं समझते? एक एक चाय तुम्हें पता चलेगा। तो वहां कोई है काबिलियत, कोई है सलाहियत तो फिर जरूर जाओ, बल्कि फायदा होगा। डॉलर भेजोगे यहाँ पे तो मुल्क को भी फायदा होगा। खैर, कहाँ से काम, जल्दी जल्दी कलाबाजियाँ खा के जाते रहते हैं। जल्दी से बात को समेट के खत्म करूँ मैं। तो मेरे भाई बात ये चल रही थी कि जो खुदा के मुनकिर हैं ना, जो आखिरत के मुनकिर हैं, वो अल्लाह की निशानियाँ सुबह शाम देखते हैं, मगर अल्लाह से उनका कोई रिलेशन बोलो नहीं होता। अल्लाह ये चाहते हैं कि जब मेरी निशानियाँ देख रहे हो ना तुम सुबह शाम, तो मुझसे क्या करो? मोहब्बत करो। 2-3 मिनट में बात को समेट के ख़त्म करता हूँ। मुझसे मोहब्बत करो। आप कहते हैं कैसे करें मोहब्बत, क्या करें, क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें? भाई आपको 2 काम करने पड़ेंगे, बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा और अल्लाह का नाम कसरत से ज़बान से लेना पड़ेगा। मैं बता रहा था अल्लाह का ज़र्फ बहुत बड़ा है। बड़े से बड़े सेठ को छोटी सी गिफ्ट दो तो वो यूं लेके रख लेगा।
لیکن حدیث میں آتا ہے جو اتنا طاقتور بادشاہ خدا ہے, جب کوئی بندہ شدید پیاس میں پانی پی کے کہتا ہے نا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. یہ کتنا چھوٹا سا گفٹ ہے, بلکہ گفٹ ہی نہیں ہے نا, آپ نے مان لیا کہ یہ مجھے کس نے پلایا ہے, میرے اللہ نے. اللہ تیرا شکر ہے. کافر یہ کام نہیں کرتا, ہندو یہ کام, وہ پیے گا اور سیراب ہو جائے گا اور ایک رپورٹ پیش کرے گا کہ شدید پیاس میں اتنے گلاس پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے, اور جب پانی ہماری باڈی میں جاتا ہے تو بلڈ کو یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹر ہماری صحت کے لیے بہت مفید, اور مزید رپورٹ پیش کرے گا کہ اس کمپنی کا پانی پیا کریں, اس کمپنی کا پانی نہ پیا. اس سے آگے نہیں بڑھے گا. مسلمان کو جب پیاس لگتی ہے اور پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا, کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا. شدید بھوک میں کیسا مزہ آتا ہے, تبھی میں کہتا ہوں روزے رکھا کرو, افطاری کا بڑا مزہ ہے. جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے نا, اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہو کے جب بیٹھتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے. اس کھانے کی میں الگ ہی روحانیت ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست پشاور میں بوڑھے آدمی, گپ شپ ہو رہی تھی ان سے. اب تو لوگ آٹو پہ آ گئے, میں کہیں بیٹھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی 4 شادیاں شروع کر دیتے ہیں, میں نہیں بھی چھیڑ رہا ہوتا شروع. تو میں وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ سفید داڑھی والے, روس کے دور میں افغانستان میں بڑا جہاد کیا انہوں نے, تو کسی نے بات چلا دی کہ جی 4 شادیاں ہوں, بابا جی آپ بھی 4 شادیاں کرو. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ اللہ نے خدا کی قسم صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے. ایسے جذبے کے ساتھ کہا نا انہوں نے کہ ہم اپنے آنسو نہیں روک سکے, اتنے جذبے کے ساتھ. انہوں نے کہا ایک اللہ کی راہ میں لڑنے میں, جب خدا کے لیے انسان لڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں, وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کو کیسا پیار آتا ہے نا, یہ بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میری خاطر لڑ رہا ہے. اور دوسرا کہا جب شدید بھوک اور پیاس میں افطاری کا دسترخوان لگاؤ, اس وقت جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ, اور اللہ کی راہ میں لڑنے میں مزہ, اس کے علاوہ دنیا کی کسی تیسری چیز میں مزہ نہیں ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح. تو افطاری میں بڑا مزہ ہے, کیسا مزہ آتا ہے بھوکا پیاسا. ویسے بھی آپ بھوک پیاس میں کھاؤ, وہ روحانیت تھوڑی آتی ہے, اس میں روحانیت تھوڑی آتی ہے. تو جب کھاؤ, جب پیو, جب نعمتوں سے لطف اندوز ہو, فوراً کس کی تعریف کرو, اللہ کی. اے اللہ ہم اس قابل نہیں, ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں پیاس میں ٹھنڈا پانی ملے میرے بھائی, ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے. اے اللہ تیرا فضل ہے, تیرا احسان ہے, تیرے احسانات میں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, جو تو ہمیں بھوک میں کھلاتا بھی ہے اور پیاس میں پلاتا بھی ہے, اور یہی نعمت کافی ہے. اس شکر کا فائدہ یہ ہوگا ڈپریشن سے نکلو گے. میرے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے, میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. او بھائی شدید پیاس میں تجھے پانی مل رہا ہے, جس دن یہ پانی بند ہوا نا تو سارے پلاٹوں کو تو بھول جائے گا. شکر ادا کر, تیری صحت ہے, پانی پی رہا ہے, تو بھوک میں تجھے کھانا مل رہا ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑی نعمت ہے, تھوڑی نعمت نہیں ہے. تو بار بار اللہ کا ذکر, نماز بھی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے رکھی ہے شریعت نے. اللہ کو پتہ ہی ہے ویسے تو میرا نام لیں گے نہیں, کم بخت, ہر وقت دکان میں, پان میں, گٹکوں میں اور باتوں میں لگے رہیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا, عمران خان جیل میں یہ کر رہا ہے, تو نواز شریف دوبارہ آ گیا تو اب یہ ہوگا. یہ ہر وقت اسی میں لگے رہیں گے. مجھے نہیں کوئی خوشی عمران خان جیل میں, اللہ کرے نکل جائے بھائی, اور یہ بھی ہے کہ اللہ کرے نواز شریف آگے. میں بریک لگ, ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ واپس چلا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھائی, نواز شریف آ جائے یا عمران خان آ جائے, جو بھی آئے پاور میں, پاورفل آدمی آئے, ایک طاقتور آدمی آئے, تو اور جو بھی آئے نا اس سے اتنی نفرت نہ کرو جتنی ہم کر رہے ہیں. دیکھو جب تک کوئی وزیر اعظم نہیں بنے نا, وہ ایک سیاسی لیڈر ہے, جو مرضی کرو. جب بن جائے تو ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ سب مانیں اس کو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ زرداری ہو. جب بن جائے تو پھر اسلام کے حکام کیا ہو جاتے ہیں,
چینج ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ملک کے حکمران سے آپ کو لگاؤ نہیں ہوگا, میں نے عربوں میں دیکھا ہے جتنے مرضیوں کوئی اپنے بادشاہ کے خلاف ایک لفظ استعمال نہیں کرتا. جو غلط پالیسیاں بادشاہ کی ہوتی ہیں, علماء بادشاہوں سے بند کمرے میں ملتے ہیں, محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں, اس سے خیر پیدا ہوتی ہے. یہ نظام اگر سعودی عرب میں ہونا کہ جو بھی بن رہا ہے دوسرا آگے ٹانگیں کھینچ رہا ہے, لانتے کر رہا ہے, تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو میرے بھائی, اس سے ملک کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. جو بھی آ جائے یار, جب آنے کے بعد ہمارا کون ہوگا, وہ وزیر اعظم ہوگا. جب بن گیا تو جو تمہارا باپ جس کو بنا دیا مان لو نا پھر ہمارا باپ ہے. بس ملک کو دیکھو میرے بھائی, شخصیتوں کو مت دیکھو. غلط ہے کسی کو جیل میں بھیج دینا, کسی کو جیل سے نکال دینا, ہم نہیں مانتے, لیکن جب بن جائے تو پھر ملک کو ہم نے, کنٹری کو دیکھنا ہے. کنٹری کی خیر اسی میں ہے کہ جو آئے گا آئے گا بھائی, آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا, جو آئے گا تو اس کو ماننا پڑے گا. ورنہ ملک کا تو اگر سارے اسی طرح خلاف ہو جائے بھائی, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے.